Assalamu alaikum viewers. I am Farooq Ahmed and today we will talking about introduction, definition, historical background and nature of political science. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس میں پولیٹیکل سائنس کا جو انٹروڈکشن ہے، پولیٹیکل سائنس کا جو ڈیفینیشن ہے اور اس کا جو تھوڑا بہت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے لیکچر میں فرسٹ سٹیپ میں آپ کو پولیٹیکل سائنس کا انٹروڈکشن بتاؤں گا اور پھر اسی انٹروڈکشن کے بدولت اسی انٹروڈکشن کے محض میں آپ کو پھر پولیٹیکل سائنس ڈیفائن کروں گا۔ جب ہم اس انٹروڈکشن کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آسانی سے اس کا ڈیفینیشن کر سکتے ہیں۔ اور جب ڈیفینیشن، یہ میں نے بورڈ پر آپ کے سامنے ڈیفینیشن بھی لکھ دیا ہے، اور پہلا تو میں نے انٹروڈکشن لکھ دیا ہے، انٹروڈکشن کے بعد میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا ہے، اور پھر ڈیفینیشن کے بعد ہم پولیٹیکل سائنس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارا جو بھی ہینڈس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس یہ سوالات آپ سے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہو تو اس کا جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، اور یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا جو نام ہے، جو اس کا جو ورڈز ہے پولیٹیکل سائنس، یہ کہاں سے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ تو آج اس لیکچر میں ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ میں نے فرسٹ اسٹیپ یہ لکھ لیا ہے کہ ہیومن having multiple needs such that food, shelter, defense, sex, etc. انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ انسان جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی بہت سی ضروریات اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بہت ضروریات پیش آتے ہیں۔ جس طرح میں نے لکھ دیا ہے کہ فوڈ، خوراک انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس کو بسنے کے لیے ایک بسیرا چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک گھر چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس میں نے جس طرح لکھ دیا ہے شیلٹر، اور اس کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ہے نا وہ ریپروڈکٹیو آرگنز پیدا کیے ہوئے ہیں، میل میں بھی اور فیمیل میں بھی، تو اس کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ریپروڈکشن کرنے کے لیے، اپنے ریز جو ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے۔ تو وہ اگر میل ہے تو اس کو فیمیل کی ضرورت ہوگی، اگر وہ فیمیل ہے تو اس کو میل کی ضرورت ہوگی۔ اور جو لاسٹ میں نے لکھ دیا ہے ڈیفینس، تو انسان کو ڈیفینس کی ضرورت ہوگی کہ کوئی بھی انسان کا حق تلفی نہ ہو، اور اس کے حقوق کا ہر کوئی خیال رکھے، اور اس کو کوئی نقصان نہ دے، اس کو جان کو کوئی نقصان نہ دے۔ تو اس طرح بہت سی ضروریات ہوتی ہے انسان کو۔ He has to live with others while trying to satisfy these needs۔ میں نے جو سیکنڈ سٹیپ لکھا ہوا ہے، تو یہ انسان کی جو ضروریات ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ lives with others، وہ دوسروں کے ساتھ رہ کر وہ ٹرائی کرے گا، کوشش کرے گا کہ اپنے نیڈز کو، اپنی ضروریات کو سیٹسفائی کرے۔ تو اس کے لیے جو میں نے ضروریات لکھ دیے، تو اس ضروریات کو وہ کہاں سے، تو وہ دوسرے لوگوں سے یہ ضروریات پورے کریں گے۔ تو اس کے لیے اس کو سوسائٹی میں رہنا ہوگا۔ تو جب وہ انسان سوسائٹی میں رہے گا اور تو لوگوں کے ساتھ رہے گا، لوگوں کے درمیان رہے گا، تو کوآپریشن کے ساتھ کام کرے گا، کمپٹیشن کے ساتھ کام کرے گا۔ کوآپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی میں 2 یا 3 افراد رہتے ہیں تو ایک انسان جو ہے نا وہ دوسرے انسان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، وہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت پورے کرے گا، اور وہ پھر دوسرا انسان جو ہے نا وہ پہلے والے انسان کا ضرورت پورا کرے گا۔ تو وہ ایک کوآپریٹیو سوسائٹی بن جائے گی، اور وہ سوسائٹی میں جو ہے نا وہ کوآپریشن بڑھ جائے گا۔ اور جب کمپٹیشن کی بات آئی، جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں ویلتھ کمپٹیشنز ہے، ایجوکیشن میں کمپٹیشنز ہے، پاور میں کمپٹیشنز ہے، ہر کوئی کمپٹیشن میں لگ گیا ہے، اور ہر قسم کا کمپٹیشن ہے۔ تو جب بہت سے لوگ سوسائٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو جب کوآپریشن ہوگا پھر وہ کمپٹیشن کریں گے لوگوں کے ساتھ، اس کا کمپٹیشن، جب وہ کمپٹیشن بھی کریں گے، کوآپریشن، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے کے انسان کے ساتھ کنفلکٹس۔ موسٹ
important problems to organize human activities. تو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح انسانوں کو منظم کیا جائے، کس طرح انسانوں کو آرگنائز کیا جائے. ٹو سیٹسفائی دا بیسک، اس کی جو بنیادی ضروریات ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر، ڈیفینس، تو اس کی جو بیسک نیڈس ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو آرگنائز کرنا ضروری ہے، اس کو منظم کرنا ضروری ہے. اور جب پروموٹ کوآپریشن، جب کوآپریشن پروموٹ ہو جائے گا، جب کوآپریشن بڑھ جائے گا تو اور پریونٹ کنفلکٹس امونگ پیپل، اور لوگوں کے جو تنازعات ہیں ایک دوسرے کے درمیان اگر وہ ختم ہو جائیں اور جو ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ جو ہے نا وہ خوشحالی اور ترقی کی راہ پر وہ گامزن ہوگا. When cooperation arises, the society become heavier, better and productive. اور جب جو ہمارے جو سوسائٹی کا جو تنازعات ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو سوسائٹی ایک اس معاشرے میں ایک خوشحالی آئے گی، اور ہر کوئی کو اپنا حق، ہر کوئی ایک دوسرے کا جو حقوق ہے اس کا خیال رکھے گا، تو پھر سوسائٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی اور وہ سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی. If problems are not tackled properly, society suffers, resulting endless dispute. اور اگر جو سوسائٹی کے جو کنفلکٹس ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو حل نہیں کیا گیا تو پھر یہ تنازعات کو، یہ چھوٹے چھوٹے تنازعات بڑے بڑے تنازعات کی شکل اختیار کرے گا، اور جو ایسا ڈسپیوٹس پھر سامنے آ جائے گا. انسان ایک ایسے ڈسپیوٹس میں، ایک ایسے کنفلکٹس میں وہ مبتلا ہو جائے گا کہ اس کا پھر کوئی بھی حل نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جس طرح میں نے لکھ دیا ہے کہ وہ اگر وہ تنازعات سے دوچار ہوا ایک سوسائٹی تو وہ انارکی، مائزری، پاورٹی، یہ جو ہے نا وہ سوسائٹی پھر اس میں جو لوگ ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جائیں گے. انارکی، تباہی اور بربادی جو ہے نا اس معاشرے میں آ جائے گی جو معاشرہ آرگنائز نہ ہو. تو اس لیے اس سوسائٹی کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے اس میں لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم کو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنز، کوئی نہ کوئی ادارے چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے لکھ دیا ہے کہ ایوری سوسائٹی نیڈز سچ اے انسٹیٹیوشن، تو ہر سوسائٹی کو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے. تو اس لیے ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی ان انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھیں گے جو لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیفینیشن میں لکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس واز ڈیفائنڈ انٹو ٹو ویز. ہم پولیٹیکل سائنس کو ضرورت تو میں نے ظاہر کر دی انٹروڈکشن کے کہ انسان کی ضروریات ہے، اور اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا، اور جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا تو کوآپریشن بھی آ جائے گا، کمپٹیشن بھی آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کنفلکٹس بھی آ جائے. تو پھر اس کنفلکٹس کو دور کرنے کے لیے اس کنفلکٹس کو دوری کے لیے ہم انسانوں کو آرگنائز کریں گے. اور جب وہ انسانوں کو آرگنائز کریں گے تو کس طرح ہم آرگنائز کریں گے، تو پھر میں نے اس میں ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل سائنس واز ڈیفائنڈ انٹو ٹو ویز. ہم دو طریقوں سے پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کریں گے. فرسٹ یہ ہے کہ اسٹڈی آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. ہم پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھیں گے. اب پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ گورنمنٹ، پہلے اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. اسٹیٹ میں ریاست تو کہتا اس کو ہے کہ اس میں جو انسان ہے وہ جس میں لوگ رہتے ہیں تو وہ منظم طریقے سے، تو پھر وہ اس اسٹیٹ کا گورنمنٹ ہوگا، اور اس گورنمنٹ کے بارے میں ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھیں گے. اسٹڈی آف فینامنا آف پاور آر فورس ان ہیومن سوسائٹی. اور اس سوسائٹی میں، اس آرگنائز سوسائٹی میں، اس آرگنائز ملک میں پاور کس کے
سیکنڈ ڈیفینیشن پولیٹیکل سائنس کا پہلا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے بورڈ پر لکھ دیا ہے اور پھر بعد میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ڈاکٹر اسٹیفن لی کوک نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, بہت سمپل طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ڈیل ود دا گورنمنٹ. پولیٹیکل سائنس میں ہم گورنمنٹ کو ڈیل کریں گے, گورنمنٹ میں انتظامیہ کون ہے, اس کے جو کام ہے وہ کیا ہے, گورنمنٹ میں عدلیہ کون ہے اس کے کیا کام ہے, اور گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کون گورنمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ کیسا کام ہے. تو اس میں بس اس نے کہا ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم گورنمنٹ کے ارد گرد گھومے پھریں گے اور ہم گورنمنٹ سے نہیں نکلیں گے, گورنمنٹ میں کس کا کیا کام ہے اس کو پڑھیں گے. پھر یہ تو کمپلیٹ ہو گیا, ہمارا انٹروڈکشن بھی کمپلیٹ ہوا اور دو ڈیفینیشنز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر میں نے بات بھی کی. اب آتا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. آپ کے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ آپ نے کیوں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہلے میں کیوں نہیں لکھا. تو میں نے پہلے آپ کو اس لفظ کی ڈیفینیشن اور اس کا انٹروڈکشن سمجھانے کی کوشش کی, تو جب میرے خیال سے آپ انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن بھی کر سکو گے دوسروں کے سامنے اور اس کو ڈیفائن بھی کرو گے. تو اب میں یہ جو ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس کا, یہ جو پولیٹیکل سائنس کا جو ٹرم ہے اب یہ کہاں سے آیا ہے, کس نے یہ اس کو استعمال کیا ہے, for the first time who used this term. تو اس کو ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس کا جو پہلا لفظ, یہ لفظ پہلی بار کس نے استعمال کیا ہے. تو میں نے لکھ دیا ہے کہ پولیٹیکل سائنس, the term political science was derived from Greek word. یہ لفظ جو ہے نا, یہ جو پولیٹکس ہے, سائنس تو آپ جانتے ہی ہوں گے, سائنس تو جس طرح ہمارا جو سائنس ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, لیکن پولیٹکس ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ پولیٹکس کیا ہے. تو یہ ٹرم جو ہے نا, یہ لفظ پولیٹیکل سائنس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور پول سے نکلا ہے. یہ لفظ پول سے نکلا ہے جس کی معنی ہے سٹی اسٹیٹ. اس کا معنی ہے کہ کسی بھی شہر کا, کسی بھی جگہ کا, کسی بھی شہر میں, کسی بھی علاقے میں ریاست. اور یہ ٹرم پولیٹیکل سائنس کا ٹرم فار دا فرسٹ ٹائم استعمال کیا تھا ارسطوٹل نے. اس کی وجہ سے ارسطوٹل کو ہم فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.